کلاس 7 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیا حال ہے؟ امید ہے کہ ماہ رمضان آپ لوگوں کا بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ آپ ماہ رمضان میں روزے اور نماز، قرآن پاک وغیرہ بالکل صحیح ترتیب سے رکھ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے بیٹا ہم درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علی۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ یہ پہلا پارٹ ہوگا اور اسی لیکچر کا پارٹ 2 ہوگا دعا کے آداب کیا ہیں اور کون سے وقتوں میں ہم دعا کریں تو قبول کی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز، دعا کہتے ہیں پکارنے کو۔ جب ہم کسی کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں تو وہ ایک طرح سے دعا، عربی میں اس کو دعا کہتے ہیں۔ اللہ کو جب ہم پکاریں تو اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ اب پکارنا کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ المومن آیت نمبر 60، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت واضح طور پر یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہاری دعا کو قبول کرنے والا میں ہوں، مجھ سے دعا مانگو۔ تو بندے کو چاہیے کہ جب بھی اس پہ مشکل آئے اپنے رب کو یاد کرے، اور دعا ضروری نہیں کہ آپ عربی میں مانگیں، دعا ضروری نہیں کہ بہت مشکل الفاظ ہوں۔ آپ دل سے جو بھی مانگیں، جو بھی کہیں، لیکن کہیں دل سے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے۔ ایسے ہی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 186 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو ان سے کہہ دینا کہ میں تو تمہارے قریب ہی ہوں، جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے سے ہمیں واضح طور پہ یہ بتا دیا گیا کہ رب تعالی ہمارے قریب ہے، اور اتنا قریب ہے کہ قرآن پاک میں سورہ قاف آیت پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 2 ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو بندوں کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمارے اتنے قریب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو جب چاہیں، جب پکاریں، وہ بالکل ہمارے قریب ہے۔ ایسے ہی اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس دعا میں وہ ضروری نہیں کہ صرف اپنے لیے ہی مانگے۔ اور یہاں پہ ایک بات بہت قابل توجہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو وہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، تو وہ فرشتہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری فرما دے۔ یعنی ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو خود بخود جو ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ دعا مانگیں اپنے لیے بھی مانگیں، لیکن اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے مانگیں۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔